میڈیسن کے حوالے سے اکثر آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ چینل کو پسند بھی کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہیلتھ ٹپس پہ اگر آئیں تو آج میں آپ کو جو سردی کا موسم آنے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ ٹپس دیتا چلوں کہ جن سے آپ ان سردیوں میں بیماریوں سے محفوظ کیسے رہیں گے اور ایک اچھے طریقے سے اچھی صحت کے ساتھ ان سردیوں کو انجوائے کیسے کر سکیں گے۔ 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر ان کا استعمال کریں تو آپ کی یہ سردیاں بیماریوں کے بغیر گزریں گی انشاءاللہ۔ زیادہ تر پرابلمز سردیوں میں کن لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن کو گلے کی الرجی ہو، جن کو اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کی الرجیز ہوں، ناک کی الرجی، کانوں کے مسائل، گلے کے مسائل اور چیسٹ کے مسائل۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کامنلی یہ ہوتی ہیں۔ پھر نزلہ، زکام اور اس طرح گلے سینے کا خراب ہونا، بار بار خراب ہونا، اس کی وجہ سے اکثر اوقات صحت خراب رہتی ہے کہ جی کچھ کھایا نہیں ابھی تک اور بس جی ہو گیا۔ پھر سیزن ایسے ہیں کہ آپ نے یقینی طور پر کام کاج بھی کرنے ہوں گے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس دفعہ سردیاں بھی کچھ زیادہ ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سردیوں میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، کون سی ایسی نیچرل چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال کر کے آپ جو کامن فلو یا سر درد یا نزلہ، زکام اور اس طرح کے جو نارمل وائرل بخار ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں۔ 2-3 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک تو آپ کے پاس لونگ گھر پہ موجود ہے۔ لونگ جو ہے، کلوو، انتہائی بہترین چیز ہے۔ تو اگر آپ اس کا استعمال کریں اپنے پکوانوں میں، پلاؤ وغیرہ میں، یا پھر کاوا بنا کے اس کو آپ تھوڑا سا ابال لیں یا اپنی چائے میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ابال لیں، تو ایک تو اس کا ذائقہ بہترین ہو جاتا ہے اور ایک یہ آپ کا امیونٹی بوسٹر ہے، خصوصاً جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ بڑا ہی کارآمد ہے۔ تو آپ اگر لونگ کا استعمال کریں گے اپنے کھانوں میں، اپنے پکوانوں میں، یا چبا کے بھی ایون اگر آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جو وائرل ڈیزیزز ہیں ناک، کان، گلے اور چیسٹ کے، ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خصوصاً وہ افراد جو استھما کا شکار ہیں، جو گلے کی الرجی کا شکار ہیں، وہ اگر اس کا استعمال کریں تو یقینی طور پر ان سے آپ بچ کے رہ سکتے ہیں۔ پھر جناب دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کالی مرچ۔ تو اس کا اگر آپ پیپر کا استعمال کریں، کالی مرچ کا، اس کو پاؤڈر بنا کے اپنے ناشتے میں، انڈے وغیرہ، یا اس کے علاوہ آپ اپنے سوپ میں اس کا استعمال کریں۔ سوپ کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں یقینی طور پر اگر وہ بیف ہے یا چکن ہے، اس میں آپ سبزیاں ملا کر اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کو پروٹینز مل جاتی ہیں، آپ کی اینٹی باڈیز بڑھتی ہیں، آپ کے بدن کو انرجی ملتی ہے۔ ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سردیوں تو آپ انجوائے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ تھوڑا سا کالی مرچ کا استعمال کریں تو جو آپ کے گلے کے لیے اور آپ کی الرجیز کے لیے، ناک کی الرجی ہو گئی، چیسٹ کی الرجی اور گلے کی الرجی، اس کے لیے انتہائی بہترین ہے۔ تو ایک دم سے آپ کو، آپ کے بچے جی رات کو کھانس رہے ہیں، بار بار بچے کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، آپ کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، آپ کو گلے کی خراش کے دورے پڑتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ تھوڑا سا ان سردیوں کے موسم میں کالی مرچ یعنی پیپر کا استعمال بڑھا دیں اپنے کھانوں میں، اپنے سوپ میں، اپنے فروٹ چاٹ یا چنا چاٹ جو بھی آپ بناتے ہیں ان میں اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یقینی طور پر بہترین فوائد آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری اور بہت اہم چیز جو کہ سردیوں میں یقینی طور پر آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگی وہ ہے جناب ہلدی، ٹرمیرک۔ تو آپ اگر ہلدی کا استعمال تھوڑا سا بڑھا دیں تو ایک تو آپ کو اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ٹرمیرک کے ساتھ آپ کا جو امیونٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، آپ کا میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی باڈی میں ہیٹ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو سردی نہیں لگیں گے، آپ سردی کو کنٹرول کر پائیں گے اور سردی کو برداشت کر پائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، انفلیمیشن کم ہوتی ہے جناب آپ کے گلے کی، آپ کے چیسٹ کی، اس کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر جب آپ سردیوں میں خصوصاً جو جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں، وہ جوڑوں کے درد کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اگر ہلدی کا استعمال بڑھا دیں تو سردیوں کے موسم میں آپ کے جوڑوں اور پٹھوں کے جو درد ہوتے ہیں وہ آپ کو کیفیت کم سے کم محسوس ہوگی۔ تو جناب اگر آپ گرم دودھ کا ایک گلاس لیتے ہیں رات کو، اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا کے اس کو پیتے ہیں، اور سردی کا موسم ہے جناب، باہر بارش ہو رہی ہے، تو بڑا ہی رومانٹک سا موسم ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ کو ہلدی ملا دودھ بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے جناب کہ آپ کی صحت بھی بہتر ہو اور آپ کی سردیوں کی انجوائمنٹ بھی زبردست ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ کی من پسند غذائیں ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ نیچرل چیزوں پر زیادہ توجہ دیں، تو آپ دوائیوں کے اثرات اور دوائیوں کے اخراجات سے محفوظ رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔